جسٹ ٹاک چینل میں خوش آمدید، جہاں آپ سنیں گے عظیم لوگوں کی زندگی بدل دینے والی تحریریں آسان اردو زبان میں۔ تو سنتے رہیے جسٹ ٹاکس۔ آج دنیا کے نئے اور پرانے سب مذاہب دلیل سے خارج ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں استدلال کرنا، ان کی حکمت پر غور کرنا اور الہامی کتابوں کا بغور مطالعہ کر کے الہی دلیل کی تہ تک پہنچنا اکثر گناہ سمجھ لیا گیا ہے۔ زمین پر بسنے والے انسانوں نے سمجھ لیا ہے کہ مالک زمین و آسمان کے احکام آنکھیں بند کر کے ماننے کے، ان میں کوئی دنیاوی حکمت پوشیدہ نہیں۔ حالانکہ اس کائنات کا ہر گوشہ اور ہر ذرہ اس حال کے کائنات کی حکمت کا روشن اظہار ہے۔ انسان اسی فطرت کے اخذ کردہ تھوڑے سے علم سے بادلوں میں اڑا ہے اور پانی پر لوہے کے جہاز چلا رہا ہے۔ ہزاروں میل کہی ہوئی بات چشم زدن میں کان سن لیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس خدائے عظیم کے کیے ہوئے کام سے اخذ ہو رہا ہے، مگر اس کا کلام العیاذ باللہ بے معنی ہے، اور اس میں کچھ ہی علم و حکمت موجود نہیں۔ مغرب کے وارثان دنیاوی علم آج اپنی تمام تحقیق اشیاء فطرت کے حقائق کو جاننے میں صرف کر رہے ہیں۔ ان کا علم آج آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ فطرت پر ان کے یقین کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں معلومات کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ وہ ان لامتناہی معاملات پر عمریں صرف کر رہے ہیں، مگر لطیفہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا کے کہے ہوئے الفاظ کچھ قابل تفتیش نہیں، کچھ دقت نظر کے محتاج نہیں۔ علم ابدان سے مغرب کو انتہائی شغف ہے، لیکن علم الادیان سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ نسل انسانی کو چند لمحوں کے لیے قوی تر بنا دینا ان کے نزدیک اشد ضروری ہے، لیکن جماعت کی بقا کے لیے محکمہ قضاء و قدر کی ٹو لگانا کچھ ضروری نہیں۔ اشخاص کی انفرادی صحت کا ان کو بے حد خیال ہے، مگر اقوام کی اجتماعی موت سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ سینکڑوں امتیں دیکھتے ہی دیکھتے اس روئے زمین سے محو ہو گئیں، مگر ان کے اسباب فنا، ان کے برے طرز عمل یعنی غلط مذہب کا علم حاصل کرنا کچھ ضروری نہیں۔ المانیہ اپنی بے شمار قوت ہجوم کے باوجود شکست کھا چکا۔ خود انگریز کا رعب پچھلے چند برسوں سے اس تیزی سے مٹ رہا ہے کہ الہی عجائب نمائیوں کو دیکھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا انسان کے لیے اس دنیا کی ہر شے کو دریافت کرنا اور ان سے طلب عمل کرنا تو ثواب ہے، مگر خود اپنے بارے میں اس بات کا علم رکھنا کہ دنیا کی اس حیران کن تگودو میں وہ صحیح چل رہا ہے یا غلط گناہ بن چکا۔ کیا آج مغربی حکیم صرف اس بات پر مطمئن ہو گیا ہے کہ ڈارون کے اپنے زوم میں فیصلہ کن قول کے مطابق دنیا میں اسی گروہ کو بقا میسر ہے جو اصل ہے، وہی قائم ہے جو پہ ہم سبقت حاصل کر رہا ہے، اور جب تک وہ مسابقت قائم رکھ سکے وہ بے خوف و خطر ہے؟ تو کیا اس سے یہ سوال نہیں ابھرتا کہ صلاح فی الحقیقت کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ بلکہ شرطۂ قضاء و قدر کی وہ کتاب تعزیرات کہاں ہے جہاں اس کی تعریف لکھی ہے؟ اس کی الہی اور سرکاری تصدیق کہاں ہے؟ بس جزا و سزا کے معیار و اسباب کی کامل تعین حاکم اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ اسی کا منصب ہے کہ مصالح حکومت کو دیکھ کر ایک قانون بنائے اور پھر اس قانون کی جس طرح چاہے تشریح کرے، اور اس کے نبھانے کے لیے اسالیب عمل مقرر کرے، جو وضع کرے مستقبل میں جانچ کر کرے، اور جو کہے اس میں رعیت کی دائمی بہبودی مد نظر ہو۔ کوتاہ نظر رعایا کا کام نہیں کہ اپنی محدود نقد و نظر سے جزا و سزا کے اسباب کا تعین کرے۔